بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ جھوٹے مدعیان نبوت کی ترتیب چل رہی ہے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں مسیلمہ کذاب کے حالات پیش ہیں۔ مسیلمہ کے باپ کا نام حبیب، دادا کا نام کبیر تھا۔ اس کا فتنہ قرن اول کے سب فتنوں سے بڑا تھا۔ یہ بڑا عمر رسیدہ آدمی بھی تھا۔ مولانا رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی سے بھی بڑا تھا۔ اس نے جب دعوی نبوت کیا، اس وقت اس کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ حضرت عبداللہ کی ولادت سے پہلے یہ شخص رحمان یمامہ کے نام سے مشہور تھا۔ ایک مرتبہ یہ اپنے وفد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ میں آپ پر تب بیعت کروں گا کہ اگر آپ مجھے اپنا جانشین مقرر فرمائیں یا اپنی نبوت میں شریک کریں۔ آپ نے فرمایا، اگر تو مجھ سے کھجور کی ایک شاخ بھی مانگے تو میں دینے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ سننے کے بعد اس نے خود نبوت کا دعویٰ کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ اس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے دعوے کے بعد پورے عرب پر حکومت کر لی اور لوگ ان کی اطاعت کرنے لگے، تو اس نے نبوت کو کاروبار کی طرح اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا کہ مسیلمہ ان 30 مشہور کذابوں میں سے ایک کذاب ہے جو کان دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والے ہیں۔ یہ شخص باطنی تھا، شاعر تھا اور قرآنی صورتوں کی نقل اتارتا تھا۔ مثال کے طور پر الفیل وما الفیل لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل ان ذلک من خلق ربنا الجلیل۔ یہ اس نے آیت بنائی تھی جس کا ترجمہ یہ ہے، ہاتھی، اور وہ ہاتھی کیا ہے؟ اس کی بدنما دم اور لمبی سونڈ ہے، یہ ہمارے رب جلیل کی مخلوق ہے۔ یہ شخص اتنا جری تھا کہ اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خط تک لکھ دیا جس میں لکھا تھا، من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ۔ تو اس کے جواب میں آپ نے لکھوایا، من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب۔ اس دن سے کذاب اس کے نام کا جز بن گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس کے لیے یہ لفظ صادر ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے۔ آپ کو دعوی نبوت کے بعد انتہائی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جبکہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگ ساتھ ملنے شروع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے کے ایک آدمی کو جو ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا، مسیلمہ کو سمجھانے کے لیے روانہ کیا، مگر وہ شخص اپنے یہاں جا کر مرتد ہو گیا۔ الٹے اس نے مسیلمہ سے جا کے کہنے لگا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسیلمہ نبوت میں میرا شریک ہے۔ اس طرح ساری قوم مرتد ہو گئی، حتیٰ کہ بعض آدمیوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور مسیلمہ جھوٹا ہے، مگر ہمیں اپنی قوم کا جھوٹا دوسری قوم کے سچے نبی سے زیادہ اچھا ہے۔ مسیلمہ اپنا کلام بنانے میں قرآنی صورتوں کی نقل کرتا اور معجزات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر من جانب اللہ ایسا ہوتا کہ جب بھی وہ کوئی معجزہ بنانا چاہتا، کوئی معجزہ پیش کرنا چاہتا اپنے طور پر، اپنے زعم میں، تو وہ اس الٹا ہی ہوتا، اور قرآنی صورتیں وہ لوگوں کے سامنے بناتا تو بجائے دل پر اس کا ایک رعب اور اس کا اثر ہونے کے، مسیلمہ کی بنائی ہوئی صورتوں پر لوگ ہنستے۔ معجزہ دکھانے کے لیے کوئی کام کرتا تو الٹا اثر ہو جاتا۔
مثلاً کسی کے سر پر کچھ بال کم ہیں، برکت کے لیے مسیلمہ نے ہاتھ پھیرا تو جو بال تھے وہ بھی جاتے رہے۔ کنویں میں برکت کے لیے اپنا دہن ڈالا، اپنا لعاب ڈالا تو کنویں کا پانی اور نیچے چلا گیا۔ ایک مریض کی آنکھ پر لعاب لگایا، وہ ہمیشہ کے لیے بصارت سے محروم ہو گیا۔ ایک عورت نے 2 بچوں کے لیے دعا کروانے کے لیے آئی، دعا کروائی۔ جب گھر گئی تو پتہ چلا کہ بڑا لڑکا کنویں میں گر کر مر گیا اور چھوٹا حالت نزا میں دم توڑ رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے اس کے ساتھ بڑی سخت لڑائی لڑی، اتنی سخت لڑائی کسی اور کے ساتھ نہ ہوئی، مگر اس کے ساتھ صلح نہ کی۔ جنگ احد میں جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، انہی صحابی نے حضرت وحشی رضی اللہ عنہ، جن کا نام ہے، ایمان لانے کے بعد مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کا مؤذن کہتا تھا، اشہد ان مسیلمہ یزعم انہ رسول اللہ، میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ مسیلمہ رسول اللہ ہونے کا مدعی ہے۔ لڑائی کے ختم ہونے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کچھ شرطوں کے ساتھ مسیلمہ کی قوم سے معاہدہ کر لیا۔ بعد میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نام ایک فرمان پہنچا کہ اگر اللہ تعالیٰ ان مرتدین پر فتح یاب کرے تو بنی حنیفہ سے جس قدر افراد بالغ ہو چکے ہوں وہ سب ارتداد کے جرم میں قتل کر دیے جائیں، اور عورتیں اور کم سن لڑکے حراست میں لے لیے جائیں۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس فرمان کے پہنچنے سے پہلے ان سے معاہدہ کر چکے تھے، اس لیے اس پر عمل نہ ہو سکا۔ بہرحال یہ اس کی مختصر سی داستان تھی۔